ابھی جس نے مصر کی فوج مجرم دوبارہ فرعونی فوج نے، سیسی اس دور کا فرعون ہے، اس کی فوج فرعونی فوج ہے، اور مصر کی پولیس اور مصر کے ججز یہ فرعونی جج ہیں جنہوں نے آج قریب کے دور میں مرسی پر ظلم کیا، اخوان پر ظلم کیا، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ ان کا بھی دیر سویر وہی انجام ہوگا جو قوم عاد کا ہوا، قوم سمود کا ہوا، قوم لوط کا ہوا، فرعون کا ہوا، زیرا شام کا فرعون اور عراق کا فرعون، ہر جگہ کے فرعون، اور آل سعود کا فرعون اور آل نہیان کا فرعون، یہ اپنے اپنے دور کے فرعون جنہوں نے کتنے علماء کو مارا، کتنوں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، یہ ظالم، یہ جابر، یہ اپنی دولت پر ناز کرنے والے، یہ اسرائیل کا ساتھ دینے والے خبیث مجرم ملعون قسم کے لوگ، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر اللہ نے تمہیں زندگی میں موقع دیا، ورنہ تمہاری اولاد دیکھے گی۔ جو بڑی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگیں ہیں وہ ملبے کی شکل میں پڑی ہوں گی۔ جو ملبہ غزہ میں دکھ رہا ہے، جس ملبے کو دیکھ کر بھوکے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو دیکھنے کے باوجود جنہیں شرم نہیں آ رہی، وہ حکمران جنہیں شرم نہیں ہے، وہ بے غیرت، وہ ظالم، وہ ملعون و مجرم، خدا کی قسم ان کے علاقے کا وہی حال ہوگا جو غزہ کا ہوا۔ دیکھ لو گے تم دبئی کو، دیکھ لو گے ابو ظبی کو، دیکھ لو گے ریاض کو، وہاں ملبہ ہوگا۔ اپنی زندگی میں دیکھو گے یا تمہاری اولاد دیکھے گی، اسے بتا کے جانا، مرنے سے پہلے بتانا کہ تم لوگ غور کرتے رہنا کہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یہ نظام الہی ہے، اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ظالم بچ جائے، وہ بچ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ جو مہلت دی گئی 13 سال مکے والوں کو، اس کے بعد جنگ بدر میں 24 سردار جن میں سر فہرست ابو جہل تھا، بدر میں مارے گئے اور ایک گڑھے میں ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ سارا دندنا تنتنا تکبر نکل گیا، دکھا دیا گیا، اور اسی طرح یہ دکھایا جاتا رہا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو تاریخ جانتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بنی امیہ کے ظالموں کو اتنا مارا گیا، لاکھوں کی تعداد میں کاٹ کاٹ کے پھینکا گیا کہ ایک بچہ نہیں بچا۔ پھر جو ظلم کیے بنو عباس نے جو ظلم کیے، ان مظالم کا نتیجہ یہ ہوا کہ چنگیز اور ہولاکو کو اس طرح مسلط کیا گیا کہ صرف بغداد میں 656 ہجری میں 18 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ دیر ہو سکتی ہے، بچ کوئی نہیں سکتا۔ جو ظلم کرے گا سزا پا کے رہے گا، جو پاپ کرے گا یا تو توبہ کر لے، ورنہ پکڑ ہو کے رہنی ہے، کوئی بچ کے جا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تمہاری پاس کتنی طاقت ہو، کتنی دولت ہو، تمہارا خاتمہ اللہ کر دے گا، اور اس کے چلتے سے جب کوڑے لگیں گے عذاب کے تو صرف تمہاری چیخیں ہوں گی، اور اس وقت تمہاری چیخوں کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے فرشتے گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بندگی اختیار کرے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے، کچھ عزت دے دیتا ہے، تو آدمی اکڑنے لگتا ہے۔ ابے تو ہے کیا؟ ایک کیڑا تھا تو، اور مٹی میں جا کے مرے گا، اور مٹی کے کیڑے تجھے کھائیں گے۔ پھر دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے، تو اکڑتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، گھمنڈی بنتا ہے۔ اور میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشی طور پر کبھی دولت دیتا ہے، منصب دیتا ہے، تو وہ اکڑنے لگتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ مایوسی کی باتیں کرتا ہے، اور نعوذ باللہ الزام اللہ پہ دھرتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں یتیموں کا خیال نہیں، غریبوں کا خیال نہیں، بھوکوں کا خیال نہیں، تمہیں صرف دولت سمیٹ کے خود رکھنا ہے۔ اپنے پیٹ کی جہنم کو بھر لو، اے دنیا دارو، اے مجرموں، اے غلط کارو، بھر لو اس پیٹ کو، اور اس کے بعد جہنم میں جاؤ۔ آج کے حالات میں
پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غزہ و فلسطین کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. انہی کے پڑوس میں 5 آدمیوں کو کھانا 50 آدمیوں کو کھلایا جاتا ہے، بڑے بڑے دسترخوان لگے ہیں، اور اس کے بعد 5 آدمیوں کی جو دعوت ہوتی ہے 50-60 انسانوں کا کھانا ہوتا ہے جو سب کوڑے میں پھینکا جاتا ہے. یہ سعودیہ میں ہوتا ہے، یہ امارات میں ہوتا ہے، یہ بحرین میں ہوتا ہے. یہ سارے دولت مند ملک ہیں، یہ نافرمان، نا شکرے، نا قدرے، یہ سنتوں کے قاتل اور یہ اسلام کے دشمن. ان کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ نہیں خیال ہے کہ کسی طرح غزہ کے بچوں تک کھانا پہنچا دیں، پانی پہنچا دیں، دوا پہنچا دیں. یہ ان کی موت دیکھ رہے ہیں، اور ادھر اسرائیل حملے پر حملہ کر رہا ہے. روزانہ 100-200 شہید ہو رہے ہیں، عورتیں، بوڑھے، بچے. اور یہ حکمران، یہ خبیث، یہ شیطان، ابلیس کے بندے، اسلام کو قرآن کے دشمن، یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور دولت اور عیاشیوں میں لگے ہیں، اور رات میں زنا کر رہے ہیں اور دن میں عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ ان کا منظر نامہ ہے. تو یہ بچیں گے؟ قسمیہ اگر کہا جائے کہ ان کے سارے علاقے، ساری بلڈنگیں اور ان کی ترقی کے سارے مناظر ویسے ہی ہوں گے جیسے قوم عاد کا صحرا ہو گیا، اور قوم لوط کا ڈیڈ سی ہو گیا، اور غزہ کا ملبہ ہو گیا. اس انجام کی طرف یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب بچے گا کون؟ جس کا دل ایمان سے بھرا ہوگا، اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے غم میں وہ گھلتا ہوگا. جو کچھ بھی کر سکتا ہوگا کرے گا، کم از کم دعائیں مانگے گا، کم از کم ان کے غم میں وقت گزارے گا. افطار کرے گا تو پہلے غزہ کے بچوں، عورتوں اور وہاں کے لوگوں کو یاد کرے گا. جس وقت کھانا کھاتے ہو، جس وقت افطار کرتے ہو، جس وقت سحری کرتے ہو، اس وقت ان کو بھول جاتے ہو جن پر بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اس وقت تم بھول کے تمہیں اپنی چاٹ میں لگتے ہو تو تم انسان نہیں ہو، تم شریف آدمی نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو. کم از کم درد تو ہو، غم تو ہو، کانٹے کی چبھن تو ہو. تو جو واقعتاً نفس مطمئنہ رکھنے والا ہوگا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. جو اللہ سے لگا ہے، جو نبی کی فکر میں ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو ہاتھ پھیلا رہا ہے، جو قنوت پڑھ رہا ہے. جب پہلا حملہ، پہلی کارروائی شروع کی تو میں نے پوری امت مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ یہ سنت ہے، یہ دین ہے کہ دعائے قنوت پڑھو نمازوں میں، خاص طور پر نماز فجر میں. لیکن اس امت کے اکثر و بیشتر مجرموں نے، خطا کاروں نے، غافلوں نے اپنی مسجدوں میں درود کا اہتمام نہیں کیا. جنہوں نے کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی رہا کہ جس نے بات نہیں سنی ہے وہ اپنی بدمستیوں میں لگا رہا. اور ایسا بھی ایک طبقہ ہے، عربوں میں بھی ہے اور عجمیوں میں بھی ہے، جو کہتا ہے ہم حدیث والے، دین والے ہیں. وہ کہتا ہے کہ غلطی حماس کی ہے. کیوں انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پر؟ انہوں نے مروایا. غلطی حماس کی ہے. جیسے ایک مجرم نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو مروایا علی نے، کیوں لائے ان کو میدان میں؟ اسی طرح کے کچھ خبیث، کچھ بدبخت، کچھ ایسے مجرم ہیں جن کے دل شیطان کے ہیں اور دماغ ابلیس کے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی حماس کی ہے. 75 سال سے کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ ان کی شہادتیں نہ ہو رہی. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ان کو جیلوں میں نہ ڈالا جا رہا. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ان کے عورتوں کی بے حرمتی نہ ہو رہی. کوئی دن ایسا نہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی نہ ہو رہی. ایک دن کا قصہ نہیں. تبصرے چھانٹنے والے بدماش، خبیث، بدبخت مجرم، خدا کی لعنتیں ہوں ایسے مجرموں پر، ایسے ملکوں پر، ایسے ملکوں کے لوگوں پر، اور ایسے ملاؤں، مولویوں، مفتیوں پر. وہ خبیث اور بدبخت جو حماس کے خلاف زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مصیبت وہ خود اپنے اوپر لائے. ایسے مجرموں پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، جو 75 سال سے ظلم میں وقت گزار رہے ہیں. آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی چاہتے ہیں تو ان کے گھر ان پر توڑ دیے گئے. یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے نا. میں نے تو صرف چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے. اس لیے شعور کے ساتھ رہیے اور اللہ سے لو لگائیے
اور رمضان میں دعائیں کرتے رہیے اور روزے کے ذریعے تقوی حاصل کیجیے، اور سب سے یہ کہیے کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، لڑکوں سے کہیے، لڑکیوں سے کہیے، محلوں میں جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور ٹولیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی سی بھی بستی ہو، جہاں بھی آپ جا کے دیکھ لیں، دیکھیں گے نوجوان آوارہ ہے، ان کی آوارگی ختم کیجئے، تماشا دیکھتے ہوئے گزر نہ جائیے ورنہ پکڑ ہوگی آپ کی۔ یہ نہ کہیے کہ بھائی میں کیا کروں، میرا کام ہے۔ جی ہاں، آپ کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام، اس کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرے، کام ہے کہ منکر پر نکیر کرے، کام ہے کہ بھلائی کی تلقین کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نفس مطمئنہ کا جو آخر میں ذکر ہے کہ اللہ اس سے فرمائے گا جو سچا پکا مومن اللہ والا ہے کہ اے مومن، اے مطمئن نفس رکھنے والا، جہاں میری جنت میں داخل ہو جا۔